کہ میرے آقا کو بے شمار معجزے دیے گئے، گنے بھی نہیں جا سکتے سب۔ اب میرا رابطہ ان کے گھر سے نہیں ہو رہا ہے کہ وہ کہیں ان کے پاس پڑے ہوں گے وہ لکھے ہوئے، ان میں سے ایک رجسٹر انہوں نے مجھے دیا پڑھنے کے لیے کہ یہ آپ پڑھیں۔ وہ ہوگا کوئی 30 35 40 ورقوں کا رجسٹر۔ اس رجسٹر میں صرف ان معجزوں کا تذکرہ تھا جن کا تعلق میرے آقا کی لعاب مبارک سے تھا، وہ معجزے اس میں انہوں نے اکٹھے کی۔ دوسرے اس کے علاوہ ہیں چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا، میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا معجزہ۔ تنے کے ساتھ میرے نبی کا ہم کلام ہو جانا، اس کا رونا، اس کی سسکیاں، بندہ حیران ہوتا ہے۔ میرے آقا کا بہت بڑا معجزہ۔ معراج، یہ رجب کا مہینہ اور مشہور قول یہ ہے کہ 27 رجب کو معراج ہوئے، لیکن یہ کوئی پختہ بات نہیں۔ معراج کوئی معمولی معجزہ نہیں، بہت بڑا معجزہ۔ اسی وجود کے ساتھ جسد مار روح زمین کی پستیوں سے اٹھ کر عرش کی بلندیوں تک جا پہنچا۔ اللہ اکبر، بندہ دنگ رہ جاتا ہے۔ اگرچہ کچھ معقولی لوگوں نے، فلسفی لوگوں نے عقل کے معیار پہ اس کو تولا انکار کر دی۔ آپ اوروں کو چھوڑیے، سر سید احمد خان کو لے لیجیے، انہوں نے بھی انکار کر دیا عقل کے معیار پہ تولا کہ درمیان میں کرۂ زمہریر ہے، وہ ہر چیز برف ہو جاتی، پھر ایک کرۂ نار ہے، وہ ہر چیز سوا اور خاک ہو جاتی۔ ایک انسان کرۂ زمہریر سے کیسے گزرا؟ عقل کے معیار پہ تو۔ ایک انسان کرۂ نار سے کیسے گزر گیا؟ عقل کے معیار پہ تو۔ کچھ فلسفیوں نے کہا آسمان کا تو دروازہ ہی کوئی نہیں، گئے کہاں سے؟ وہ جدید اور قدیم فلسفیوں نے اپنا فلسفہ جھاڑا، عقل کے معیار پہ اس سفر کو تولا، اور وہ کہنے لگے یہ روحانی بات تھی، خواب کی بات تھی، نہیں، یہ عالم بیداری کی بات تھی۔ اسی لیے میرے رب نے اس واقعہ کو لفظ سبحان سے ذکر کیا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ تم نے یہ نہیں دیکھنا کہ جانے والا کس طرح گیا تھا، تم نے یہ دیکھنا ہے لے کر کون گیا تھا۔ حضرت ابراہیم پہ آگ کو گلزار بنا دیا، جس نے حضرت موسیٰ کے لیے سمندروں میں راستے بنا دی، جس نے لوہا حضرت داؤد کے ہاتھ میں موم کر دی، جس نے سلیمان کا تخت ہوا میں اڑا دی۔ میں بھی بیت اللہ جا سکتا ہوں، چلو میں اپنی بات کیوں کروں، تھوڑی کر لینے تسی بھی جا سکتے۔ ایک بندے کو خواب آئے، میں لاہور ایئرپورٹ پہ گیا، احرام باندھا، جدے اترا، بیت اللہ بتائیں کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں بیت المقدس گیا ہوں، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں بیت اللہ گیا ہوں، تو وہ آپ کا مذاق بنائے گا؟ ہے مذاق والی بات کہ اس میں مذاق بنایا جائے؟ اگر معراج والا واقعہ بھی خواب کا ہوتا نا تو مشرکین مکہ سن کر اس کا مذاق، ان کا مذاق بنانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ خواب کا واقعہ نہیں تھا، عالم بیداری کا واقعہ تھا۔ عالم بیداری میں آپ نے یہ سفر کیا۔ پھر عبد کا لفظ روح مال جسد پہ استعمال ہوتا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد اور اگلے سفر کا ذکر اللہ نے 27ویں پارے میں جا کے کیا۔ سوروں کا کلام کرنا، ایک مشکیزہ پانی کا، سارا لشکر پیاسا ہے، اس کے آگے میرے آقا نے اپنے ہاتھ رکھے، اور صحابہ کہتے ہیں آقا کی انگلیوں کے درمیان سے چشمے جاری ہو۔ حضرت موسیٰ نے لاٹھی ماری تو پتھر سے چشمے جاری ہوئے، بڑا معجزہ ہے، چشمے جاری پتھر سے ہوتے ہیں، وہاں بھی پتھر سے جاری ہو گئے۔ ادھر میرے نبی کا کمال دیکھیے کہ آپ کی انگلیوں کے درمیان سے پانی کے چشمے جاری ہوئے، سارا لشکر پی گیا۔ بے شمار معجزے اللہ نے میرے نبی کو دیے، جنہیں لیکن میں کہتا ہوں اگر اللہ میرے نبی کو کوئی معجزہ نہ دیتا، نہ چاند 2 ٹکڑے ہو، اس چیز کو اللہ بطور شہادت پیش کرتا ہے۔ نہیں سمجھ آئے؟ نہیں سمجھ آئے؟ جس چیز کی اللہ قسم اٹھاتا ہے، ان الانسان لربہ لکنود، یہ ان الانسان لربہ لکنود جواب قسم ہے۔ پہلے اللہ نے 4-5 قسمیں اٹھائی، جواب قسم کہاں دیا؟ ان الانسان لربہ لکنود۔ قسم کیوں اٹھائی؟ مجھے ان گھوڑوں کی قسم ہے جو ریتلی زمین پہ چلیں اور پتھریلی زمین پہ چلیں تو ان کے قدموں سے چنگاریاں نکلیں۔ مجھے ان گھوڑوں کی قسم ہے جن پر بندہ سوار ہوتا ہے اور دشمنوں کے لشکروں میں گھس جایا کرتا ہے، وہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے۔ یہ جواب قسم ہے، انسان اپنے رب کا بڑا ناشکر۔ اس پر بطور شہادت کس کو پیش کیا؟ گھوڑوں کو۔ کس کو؟ گھوڑوں کو۔ اللہ نے فرمایا جس گھوڑے کو مالک چارہ ڈالتا ہے، پھر اس پر ہاتھ پیار سے پھیرتا ہے، پھر اس گھوڑے کو تھپکیاں دیتا ہے،
وہ مجاہد اس گھوڑے سے محبت کرتا ہے, گھوڑے کی ذرا وفا کے گھوڑے کا وفادار ہوتا ہے, اے انسان تو اپنے رب کا وفادار ہو نہیں. اب آپ کو پتا چلا جن چیزوں کی میرے نبی کی رسالت, تو یہ سب سے بڑا معجزہ ہے جس کو میرے نبی کی صداقت پر بطور شہادت اللہ پیش کرتے ہیں. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا, اگر تمہیں شک ہے اس کلام میں جو ہم نے اپنے کامل بندے پہ اتاری کہ یہ خود بناتا ہے, تم کہتی ہو یہ خود بناتا ہے, میرا نبی پڑھا ہوا نہیں ہے, میرا نبی لکھنا نہیں جانتا, میرا نبی اپنا نام لکھنا نہیں جانتا, کسی مکتب میں نہیں گیا, کسی سکول میں نہیں گیا, کسی مدرسے میں نہیں گیا, کسی کتاب کو ہاتھ نہیں لگایا, تختی دوات قلم کبھی پکڑی نہیں ہے اس نے, نہ کبھی شعر کہا ہے نہ کبھی تقریر کی ہے, تو میرا نبی خود بناتا ہے. تو تم تو شاعر ہو, تم تو متکلم ہو, تم تو کاتب ہو, تم تو لکھنا پڑھنا جانتے ہو, فاتو بسورۃ من مثلہ, بطور شہادت پیش کیا اس کتاب کو. یہ کتاب اس بات پہ شاہد ہے